اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد موضوعہ کل شیء یصلح لأن یکون حجۃ فی الفقہ ومن شانہ ان یقع فی طریق الاستنباط فإنه ليس كل قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجة في الفقه فليس لمسائل العلوم الطبيعية ولا الرياضية هذه الصلاحية۔ ہمارا درس موجز فی الاصول کا چل رہا ہے اور آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ مصنف نے بیان کیا تھا کہ 12 امور کو ہم بیان کریں گے اس مقدمہ میں۔ ان 12 امور میں سے پہلا امر تھا، اس میں علم اصول کی تعریف، علم اصول کا موضوع اور علم اصول کی غایت، غرض و غایت، اس کو بیان کیا ہے مصنف نے۔ ہم نے کل علم اصول کی تعریف کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے علم اصول کا موضوع کیا ہے اور غرض اور غایت کیا ہے۔ کل بیان کیا تھا کہ یہ چیزیں ہر علم میں، علم کی تعریف، علم کا موضوع اور علم کی غایت، اس کا ہونا لازم ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، یہ مبادی میں سے شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح موضوع بھی، ہر علم کا موضوع علم منطق کی نگاہ سے، منطقی روح سے کہا جاتا ہے کہ ہر علم کا موضوع ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے، یعنی جس چیز کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے اس علم میں، اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ جیسے عوارض ذاتیہ سے مراد محمولات ہیں۔ مثلا آپ ایک جملہ بنائیں تو زید قائم، زید موضوع ہے اور قائم اس کا محمول ہے، تو یہ اس کے عوارض میں سے ہیں، اس کو کہتے ہیں محمول۔ تو عوارض کی بھی گوئے کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عوارض ذاتیہ اور ایک ہوتے ہیں عوارض جو ذاتیہ نہیں ہوتے۔ تو عوارض ذاتیہ کے متعلق جو بحث ہوتی ہے، اس کو جس چیز کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث ہوتی ہے، گوئے کہ وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ جیسے علم نحو میں، مثلا تمام علم نحو میں آپ کوئی بھی نحو کی کتاب لے لیں، چاہے وہ جو ہدایہ ہو، چاہے سمدیہ ہو، چاہے آگے آپ مغنی ہو، الفیہ ہو، جو بھی ہے، تو کوئی بھی آپ کتاب دیکھ لیں، اس ساری کتاب میں یا تو کلمہ کے بارے میں بحث ہوگی یا کلام کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو گویا کہ وہ جتنے بھی محمولات ہیں یا تو کلمہ کے محمولات ہیں یا کلام کے محمولات ہیں۔ مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، مضاف الیہ مجرور، تو یہاں پر یہ جو ہے الفاعل کلمہ ہے، المفعول یہ بھی کلمہ ہے، مضاف الیہ یہ بھی کلمہ ہے، تو یہ گویا کہ کلمہ کے محمولات ہیں۔ اسی طرح کلام کے محمولات، تو یہاں پر یعنی کلمہ یا کلام کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کیا ہو گیا؟ کلمہ اور کلام۔ اسی طرح علم منطق کا جو مثلا موضوع ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جس کے یعنی عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث ہوتی ہے، وہ ہے معرف اور حجت۔ تو علم اصول میں بھی گویا کہ اسی طرح، لیکن یہاں پر اختلاف ہے، وہ بالآخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق یہاں پر بحث ہوگی۔ اس بارے میں 3 نظریات جو ہے وہ موجود ہیں۔ محقق قمی کا نظریہ یہ ہے کہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ، یہ علم اصول کا موضوع ہے، ادلہ اربع بما ہی ادلہ۔
مثلا قرآن، سنت، اجماع اور عقل بما ہی ادلہ، یعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ادلہ ہیں۔ تو اب یہاں پر اشکال یہ وارد ہوتا ہے، اس کو اگر موضوع قرار دیں، یعنی ادلہ اربع بما ہی ادلہ کو اگر یعنی آپ موضوع قرار دیں تو گویا کہ اصول فقہ میں پھر جو بھی بحث ہوگی وہ ثبوت موضوع کے متعلق بحث ہوگی، کیونکہ جب ہم یہ بات مفروض ہے، یہ بات جب مفروغ عنہ ہے، جب یہ بات پہلے سے یعنی ہے کہ جو ہے نا وہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ یعنی دلیل بما ہی دلیل موضوع ہے، تو اب دلیل کی حجیت کے بارے میں بحث کرنا تو وہ حجیت محمول نہ ہوا بلکہ وہ موضوع کا جز ہے۔ جب موضوع کا جز ہے تو گویا کہ ثبوت موضوع کے بارے میں بحث ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں مبادی، یعنی یہ مبادی میں سے پھر گویا کہ علم اصول کے تمام مسائل پھر مبادی میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ مسائل ان کو آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ مبادی میں شامل ہوں گے، کہ مبادی میں جو کہ ثبوت موضوع کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ جو بحث ہوگی وہ ثبوت موضوع کے متعلق بحث ہوگی، یعنی مثلا گویا کہ جس طرح زید قائم نے قضیہ ہے، اب یہاں پر زید کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں، یعنی زید کے ثبوت کے متعلق بحث کرتے ہیں کہ زید کا وجود ہے، زید ثابت ہے اور وہ اس دنیا میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں جب آپ بحث کرتے ہیں تو یہ ثبوت موضوع کے متعلق گویا کہ بحث ہے۔ اسی طرح یہاں پر دلیل بما ہی دلیل یعنی ادلہ اربع بما ہی ادلہ، جب ان کو آپ موضوع قرار دیں گے تو اب یہاں پر قرآن کی حجیت کے بارے میں جو بحث ہوگی، یعنی ظواہر کتاب کی حجیت کے بارے میں یا اجماع کی حجیت کے بارے میں یا سنت کی حجیت کے بارے میں جو بحث ہوگی، تو حجیت چونکہ موضوع کا جز آپ قرار دے چکے ہیں تو یہ ثبوت موضوع کے متعلق بحث ہو جائے گی، کوئی ایک جو موضوع ہے اسی کو آپ ثابت کر رہے ہیں، تو یہ مبادی میں سے ہو جائے گا ثبوت موضوع کے، اور اس کو کہتے ہیں کان تامہ۔ گویا کہ پھر اس وقت یہ یعنی مثلا ظواہر الکتاب حجتن، یہاں پر جو حجت ہے یہ گویا کہ محمول نہیں ہے، در حقیقت یہ موضوع کا جز ہے۔ جب موضوع کا جز ہے تو یہ در حقیقت قضیہ جو ہے نا وہ ایک کان تامہ، یعنی یہ جو مفاد کان تامہ ہو جائے گا۔ یہ جس طرح مثلا آپ کہتے ہیں زید کان یعنی زید ثابتہ، کان زید یعنی ثابتہ زید، تو گویا کہ یہ ایک قسم کا کان ناقصہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر کان ناقصہ میں گویا کہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر کی طرف احتیاج ہوتی ہے، یہاں پر خبر کی طرف احتیاج نہیں ہے، اور در حقیقت اسی موضوع کو ہی آپ ایک تکراراً آپ ثابت کر رہے ہیں پوری اصول فقہ میں، تو اس پر گویا کہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ اسی اشکال کے پیش نظر صاحب فصول نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ نہیں، ادلہ اربع بما ہی یہ علم اصول کا موضوع ہے، تو اب گویا کہ حجیت کو انہوں نے موضوع سے خارج کر دیا، دلیل بما ہی دلیل نہیں ہے موضوع بلکہ دلیل بما ہی یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل یہ موضوع ہے، لیکن آگے دلیل جو ہوگی وہ محمول میں داخل ہے، موضوع کا جزو نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے گویا کہ اس طرح ایک اس کی تصحیح کی موضوع کی، اور اب کہا کہ اب یہ جو بحث ہوگی اور علم اصول کے جو مسائل ہیں گویا کہ وہ کان ناقصہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، مفاد کان ناقصہ ہو جائے گا، اور یہاں پر جو بحث ہوگی گویا کہ محمولات اور عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث ہوگی۔ لیکن اس پر بھی اشکال جو ہے نا وہ یہی وارد ہوا کہ یہ یہاں پر بھی بات نہیں بنی، کیونکہ یہاں پر زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ پہلے جو محقق قمی نے جو موضوع دیا ہے اور یہاں پر اس میں جو تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اس میں یعنی ظواہر کتاب کی حجیت گوئے کہ علم اصول کے مسائل میں داخل ہو سکتی ہے، اور عقل کی حجیت داخل ہو جائے گی، زیادہ یہ فرق ہے۔ باقی تمام مسائل کے حوالے سے گویا کہ پھر وہ مبادی میں، جس طرح اس موضوع ادلہ اربع بما ہی ادلہ کو آپ موضوع قرار دیں تو تمام مسائل گویا کہ وہ مبادی میں داخل ہیں، اسی طرح اس کو آپ موضوع قرار دیں تو تمام مسائل مبادی میں داخل ہیں، اور جو ہے نا وہ گویا کہ یہ علم اصول کے مسائل آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، یعنی علم اصول کے مسائل ہونے سے خارج ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جب آپ ادلہ اربع یعنی منحصر کر رہے ہیں موضوع کو ادلہ اربع میں، تو عوارض ذاتیہ یا محمولات وہ ہوتے ہیں
کہ یعنی جس کا اسی موضوع کے ساتھ تعلق ہو، یعنی اسی موضوع کے محمولات ہوں، اسی موضوع کے عوارض ہوں. جیسے ظواہر کتاب کی حجیت، یعنی یہاں پر جو حجیت ہے، حجیت کا تعلق اسی ظواہر کتاب کے ساتھ ہے، نہ کہ ظواہر سنت کے ساتھ. اسی طرح عقل کی حجیت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، نہ یہ ہے کہ مثلا قرآن کی عقل کی حجیت سے مراد قرآن کی حجیت نہیں ہے، بلکہ عقل کی حجیت مراد ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ خبر واحد کی حجیت جو ہے اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر خبر واحد کی حجیت ہے، تعادل اور تراجیح کا جو ہے مسئلہ ہے. اسی طرح جو ہے نا بہت سارے استلزامات کی جو مباحث ہیں، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ بالخصوص سب سے اہم مسئلہ اصول فقہ کا جو ہے وہ خبر واحد کی حجیت ہے. تو اس کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو نہ ہی قرآن کے عوارض میں سے ہے، نہ ہی سنت کے عوارض میں سے ہے، نہ ہی کوئی بھی جو ہے نا یہ عوارض میں سے نہیں ہے، کیونکہ عوارض سے مراد ہے خود اسی چیز کے عوارض. خبر واحد تو سنت کے عوارض میں سے آپ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا یہ بھی مسائل علم اصول سے خارج ہو گیا. پھر علامہ شیخ انصاری نے اس کی توجیہ کی. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک تھوڑا سا تکلف کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جب خبر واحد کی حجیت کے بارے میں بحث ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ حل یثبت بہ السنہ ام لا، یعنی گوئے کہ یہ ثبوت سنت کے بارے میں در حقیقت بحث ہے. لیکن اس پر بھی یہ اشکال وارد ہوا کہ سنت حقیقی جو ہے وہ تو ثابت اس سے نہیں ہو سکتی. زرارہ کا جو قول ہے مثلا وہ خبر واحد ہے. اب زرارہ کا جو قول ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نہیں ہے. جو سنت حقیقی حقیقتاً جو سنت ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، نہ یہ ہے کہ وہ زرارہ کا قول ہے. تو لہذا یہ حقی ان سنت ہو گیا، نہ یہ ایک سنت ہو گیا. اور حقی ان سنت وہ ایک الگ بات ہے، سنت ایک الگ بات ہے. لہذا یہ بھی جو ہے نا اشکال یعنی کہ یہ تصحیح جو علامہ شیخ انصاری نے کی تھی یہ بھی قابل قبول نہ ہوئی. تو بعد والے فقہاء علماء نے سب سے پہلے صاحب کفایہ نے اس وجہ سے اس کا موضوع ایک کلی قرار دیا ہے. فرمایا ہے کہ اس کا موضوع گویا کہ نہ ہی ادلہ اربع ہیں، نہ ہی ادلہ اربع بما ہی احیاء ہیں، نہ ہی ادلہ اربع بما ہی ادلہ ہیں، بلکہ اس کا موضوع علم اصول کا موضوع ہر وہ چیز ہے کہ جو فقہ میں حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اس کی شان یہ ہو کہ وہ طریق استنباط میں واقع ہو سکے. اب چاہے وہ قرآن ہو، سنت ہو، اجماع ہو، عقل و خبر واحد ہو، تعادل و تراجیح کا مسئلہ ہو، اصول عملیہ ہوں، برات عقلیہ ہو، برات شرعیہ ہو، چاہے قیاس ہو، چاہے استحسان ہو، تمام وہ چیزیں جو فقہ میں حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ علم اصول کے مسائل میں سے ہو جائیں گی. تو گویا کہ موضوع جو ہے وہ کلی ہو گیا، یعنی ایک جامع موضوع ہو گیا. اور وہ جامع کیا ہے؟ یعنی ما یصلح لأن یکون حجتا فی الفقہ وان یقع فی طریق الاستنباط. تو یہ گویا کہ علم اصول کا موضوع ہے. اس کے بعد غرض و غایت. ہر علم کی جس طرح غرض و غایت ہوتی ہے، علم نحو کی مثلا غرض و غایت کیا ہے؟ صون اللسان عن الخطا، یعنی زبان کو خطا سے بچانا. اسی طرح منطق کی غرض کیا ہے؟ صون الفکر عن الخطا، فکر کو خطا سے بچانا. تو یہ غایت ہوتی ہے. اس غایت کا ہونا بھی لازم ہے کہ ہر علم کی کوئی غایت ہونی چاہیے. ہاں البتہ وہ غایت حاصل اس وقت ہوگی، مثلا علم نحو کی غایت زبان کو خطا سے بچانا، یہ غایت اس شخص کو حاصل ہوگی کہ جو علم نحو کے مسائل کو جانتا ہوگا. مثلا وہ یہ جانتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اسی طرح تمام نحو کے مسائل کو جو جانتا ہوگا اسی کو یہ جو غایت ہے، یہ غرض ہے، اس کو حاصل ہوگی. اسی طرح منطق میں صون الفکر عن الخطا، فکر کو خطا سے بچانا، تو یہ غایت اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جو شخص علم منطق کے جو ہے وہ مسائل کو جانتا ہوگا، تو اس کو حاصل ہوگی. اسی طرح علم اصول کی بھی غایت ہے. وہ غایت یہ ہے کہ القدرت علی استنباط الاحکام الشرعیہ عن ادلتہا، یعنی قدرت حاصل کر لینا حکم شرعی کو استنباط کرنے پر دلیلوں سے. حکم شرعی کو دلیلوں سے استنباط کرنے پر انسان کو قدرت حاصل ہو جائے، یہ غایت ہے علم اصول فقہ کی. تو یہ غایت بھی اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جو علم اصول کے مسائل کو جانتا ہوگا.
فرماتے ہیں موضوع اس کا موضوع ہے کل شیء یصلح لأن یکون حجۃ فی الفقہ، ہر وہ چیز کی جو اس میں صلاحیت ہو، جو صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ فقہ میں حجت بن سکے۔ ومن شان ہی ان یقع فی طریق الاستنباط، اور اس کی شان یہ ہو کہ وہ طریق استنباط میں واقع ہو سکے۔ فإنه ليس كل قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجة في الفقه، فرماتے ہیں کہ ہر قاعدہ علمی ایسا نہیں ہے، یعنی ہر قاعدہ علمیہ میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ فقہ میں حجت بن سکے۔ فلیس لمسائل العلوم الطبیعیہ ولا ریاضیہ هذه الصلاحیہ، مثلا جو علوم طبیعیہ ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اسی طرح علوم ریاضی ہے، الجبرا ہو گیا، یا ریاضی کے باقی جو مسائل ہیں، ان کو اب ان کا تعلق فقہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی فقہ میں آیا یہ حجت ہیں۔ اب جو ہے نا مثلا پانی H2O سے بنتا ہے، اگر فزکس کیمسٹری مثلا یہ کہتی ہے کہ پانی ہائیڈروجن کے ایک سے اور آکسیجن کے دو سے پانی بنتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ یعنی پانی کی موضوعیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی مثلا جو ہے نا فقہ میں کیا ہے، فقہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی علوم بھی ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ لِعَدِيدٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ، فرماتے ہیں کہ یہ چند ایک مسائل ہیں، جیسے ظواہر کتاب ہے، خبر واحد ہے، شہرت فتوائیہ ہوگی، تعادل و تراجیح الی غیر ذالک، اسی طرح برات عقلیہ نقلیہ، یہ تمام چند ایک مسائل ہیں کہ ان کو فقہ میں، فقہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور فقہ میں وہ حجت بن سکتے ہیں۔ غایتہ، علم اصول کی غایت، فرماتے ہیں القدرۃ علی استنباط الاحکام الشرعیہ عن ادلتہا، انسان کو قدرت حاصل ہو جائے، اس شخص کو قدرت حاصل ہو جائے علی استنباط الاحکام شرعیہ، حکم شرعی کو استنباط کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے، عن ادلتہا، اپنی دلیل سے، والعثور علی امور، اور وہ شخص جو علم اصول پڑھ رہا ہے وہ آگاہ ہو جائے، وہ مطلع ہو جائے، علی امور، ایسے امور پر، یحتج بہا فی الفقہ علی الاحکام الشرعیہ، ایسے امور یعنی جیسے ظواہر کتاب ہے، خبر واحد ہے، ان پر مطلع ہو جائے، شہرت فتوائیہ ہے، ان چیزوں پر مطلع ہو جائے، یعنی ان چیزوں کو صحیح طور پہ جان لے، ظواہر کیا ہوتے ہیں، خبر واحد کیا ہوتی ہے، شہرت فتوائیہ ہوتی کیا ہے، ان چیزوں پر مکمل اس کو آگاہی حاصل ہو جائے، تاکہ ان کے ذریعے وہ استدلال قائم کر سکے فقہ میں احکام شرعیہ پر۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُعْلَمُ، فرماتے ہیں مما ذکرنا سے معلوم ہوا کہ وجہ الحاجت الی اصول الفقہ، کہ اصول فقہ کی طرف انسان کتنا محتاج ہے، لہذا یہاں پر یہ اصول فقہ کی جو ہے نا وہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ كَالْحَاجَةِ إِلَى عِلْمِ الْمَنطِقِ، فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کی طرف حاجت ایسے ہے جیسے باقی علوم میں علم منطق کی طرف انسان محتاج ہے۔ فَكَمَا أَنَّ الْمَنطِقَ يُرَسِّمُ النَّهْجَ الصَّحِيحَ فِي كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الْبُرْهَانِ، جیسے علم منطق وہ خط کھینچتا ہے ایک نہج صحیح کا، ایک صحیح نہج، ایک صحیح راستہ انسان کو بتاتا ہے، فی کیفیت اقامت البرہان، کہ انسان نے کیسے دلیل کو قائم کرنا ہے کسی بھی علم میں، کیسے اس نے جو ہے نا اقامہ برہان کرنا ہے۔ فَهَكَذَا الْحَالُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، علم اصول کی بھی یہ صورتحال ہے۔ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ، یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کیفیت و اقامت الدلیل علی الحکم شرعی، کہ مجتہد نے حکم شرعی پر دلیل کیسے قائم کرنی ہے، تو یہ علم اصول گویا کہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہوگا یعنی کہ غایت کے بارے میں، موضوع کے بارے میں یہ پہلا امر ختم ہوا۔ الامر الثانی، امر ثانی میں فرماتے ہیں تقسیم و مباحث، ہم اس الموجز فی الاصول میں جو ہم مباحث کو بیان کریں گے ان کی تقسیم۔ تنقسم المباحث الاصولیہ الی اربعۃ انواع، فرماتے ہیں کہ مباحث اصولیہ چار انواع میں، چار قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ الاول، پہلی ہے المباحث اللفظیہ، مباحث لفظیہ، ویقع البحث فیہا عن مدالول الالفاظ، مباحث لفظیہ یعنی اسی وجہ سے وہ اصول فقہ جو ہے مرحوم مظفر کی، انہوں نے 4 جلدوں میں گویا کہ جو ہے نا بیان کیا ہے، یعنی مباحث اصولیہ 4 انواع میں ہیں تو انہوں نے 4 جلدیں بھی بنا دی ہیں، یعنی گویا کہ مباحث لفظیہ گویا کہ اصول مظفر کے اعتبار سے پہلی جلد میں بیان ہوئی ہیں۔ ویقع البحث فیہا، تو مباحث لفظیہ میں بحث ہوتی ہے عن مدالول الالفاظ و ظواہرہا، الفاظ کے معنی کے متعلق بحث ہوتی ہے اور ان کے ظواہر کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ التی تقع فی طریق الاستنباط،
یعنی وہ مدالیل، وہ معنی الفاظ کے کہ جو طریقہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں، نہ یہ ہے کہ وہ معنی جو طریقہ استنباط میں واقع نہیں ہوتے، جیسے لغوی معنی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی جو طریقہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں، جیسے ظہور و صیغۃ الامر فی الوجوب، وجوب میں صیغہ امر کا ظہور، یعنی صیغہ امر آیا وجوب میں ظاہر ہے، اس کے بارے میں بحث ہوگی گویا کہ یہ اسی طرح صیغہ نہی کا حرمت میں ظہور ہے، مفہوم ہے یا نہیں ہے، تو یہ والی بحث گویا کہ پہلی جلد میں ہوں گی اور مباحث لفظیہ میں ہوں گی۔ ثانی مباحث عقلیہ، دوسری بحث ہوگی مباحث عقلیہ اس کو کہتے ہیں۔ وَيَقُلْ بَحْثُ فِيهَا، اس میں بحث ہوگی عن الاحکام العقلیہ، احکام عقلیہ کے متعلق بحث ہوگی۔ الکلیہ، وہ حکم عقلی کلی، التی تقع فی طریق الاستنباط، کہ وہ بھی طریق استنباط میں واقع ہوگا، جیسے نظیر البحث عن وجود الملازمت بین وجوب شیء و وجوب مقدمت ہی، جیسے یہ بحث کرنا کہ آیا کسی چیز کے واجب ہونے کے درمیان اور اس کے مقدمے کے واجب ہونے کے درمیان ملازمہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ قائل مثلاً ہوں اور یہ ثابت کر دیں کہ ملازمہ موجود ہے، مثلا نماز واجب ہے، اس کے وجوب کے درمیان اور وضو کے وجوب کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، لہذا عقل حکم لگاتی ہے کہ وضو بھی جو ہے نا وہ واجب ہے شرعاً۔ تو اس ملازمے کے بارے میں بحث کرنا یہ مباحث عقلیہ میں ہوگا، یہ ایک مثال ہے، اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں، وہ آگے مباحث میں ہوں گی۔ الثالث، تیسری جو بحث ہے مباحث الحجج والامارات، جیسے بحث کرنا خبرویت کی حجیت کے متعلق، ظواہر کی حجیت کے متعلق، تو شہرت فتوائیہ کی حجیت کے متعلق، یہ بحثیں جو ہوں گی یہ مباحث حجج والامارات یعنی اصول فقہ مرحوم مظفر کی تیسری جلد میں ہوں گی اور یہاں پر دوسری جلد کے شروع میں ہوں گی، یہ مباحث حجج والامارات تیسری بحث۔ چوتھی بحث ہے مباحث اصول عملیہ، وہی تبحث عن مرجع المجتہد، یہاں پر جو بحث ہوگی وہ یہ ہوگی کہ مجتہد کیا کرے عند فقد دلیل علی الحکم الشرعی، جب مجتہد کے پاس حکم شرعی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، قرآن سنت اجماع عقل میں سے کوئی بھی جب دلیل موجود نہ ہو، جب امارات بھی حد تک نہ ہو، خبر واحد بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو مجتہد کس کی طرف رجوع کرے گا، مجتہد کا مرجع کیا ہوگا، تو وہ اصول عملیہ ہوں گے، اصل عملی جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہوگی گوئے کہ مرحوم مظفر کے اصول فقہ کے اعتبار سے چوتھی جلد میں یہ بحث ہوگی اور یہاں پر دوسری جلد کے اواخر میں بحث ہوگی۔ وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا بِمَلَاكٍ آخر، ایک اور ملاک کے ساتھ بھی اس کی تقسیم فرماتے ہیں، ممکن ہے وہ ہے کہ ہم شروع میں دو قسمیں کریں گے، مباحث لفظیہ اور مباحث عقلیہ۔ وَهَذَا هُوَ الرَّائِجُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، متاخرین کے درمیان یہی رائج ہے، یعنی مباحث لفظیہ اور عقلیہ کے اعتبار سے۔ ورتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث الکفایہ، آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس موجز فی الاصول کی جو کتاب کی میں جو ابحاث ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ جس طرح کفایہ میں مرحوم خود خراسانی نے ترتیب دی ہے، یعنی شروع میں جو ہے نا 12 مقدمے میں امر کو بیان کرنا، اس کے بعد جو ہے نا اسی ترتیب سے، یعنی کہ جو یہاں پر بیان کریں گے امر یعنی وجوب میں ظہور رکھتا ہے، یہ والی بحث، پھر مباحث لفظیہ، پھر اسی طرح گوئے کہ یہ ساری ترتیب اسی طرح جس طرح کفایہ کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔